صاحب آپ سے سوال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بیان وہ کرتے ہیں رافضی اور ارتشی کہ آپ نے دروازہ گرایا جس کی وجہ سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا جو ہے وہ زخمی ہوئیں، اور اس کے بعد انہیں کی اسی وجہ سے پردہ فرمایا. تو اس میں کہاں تک وہ حد صداقت ہے اور کیا یہ مسئلہ؟ بالکل یہ جھوٹ ہے جی. یہ روافظ کا گڑا ہوا ایک قصہ ہے، ایک داستان ہے، افسانہ ہے جو انہوں نے صحابہ کرام بالخصوص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تان کرنے کے لیے اپنی طرف سے گڑا ہے. یہ عقلاً نقلاً ہر طرح سے باطل ہے. ذرا سمجھیے، 2 منٹ کے لیے ذرا تصور کریں، غور کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف میں ہزاروں صحابہ حضور کی ذات اقدس بلکہ سرکار کے نام پر کٹ مرنے کے لیے تیار موجود تھے، قربانیاں دینے کے لیے تیار موجود تھے. صحابہ مدینہ شریف میں موجود تھے، بنو ہاشم مدینہ شریف میں موجود تھے، مولا علی مدینہ شریف میں موجود تھے. سمجھ آ رہی بات؟ اب نعوذ باللہ تعالیٰ یہ بات جو روافظ کرتے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حضرت عمر نے دروازہ گرا دیا اور وہ نعوذ باللہ تعالیٰ دروازے کے نیچے آ کے ان کی نعوذ باللہ مبارک پسلیاں ٹوٹ گئیں، بچے کی ولادت ہونے والی تھی، بچہ ان کا شہید ہو گیا اور اسی زخم میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اقدس ہوا. یہ ایسا جھوٹا قصہ ہے کہ عقلاً نقلاً کسی طریقے سے فٹ نہیں بیٹھتا. مجھے بتائیں، آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر کسی بھی غیرت مند مسلمان کی بیوی کے ساتھ کوئی بندہ گلی محلے کے اندر اس طرح کا کوئی سلوک کرے، کوئی غیرت مند مسلمان یہ گوارا کر سکتا ہے؟ گوارا کرے گا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شجاع بہادر اور وہ غیرت کا پیکر شخصیت، ان کی موجودگی میں نعوذ باللہ تعالیٰ یہ عمل ہوا ہو، کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر عقلاً، شرعاً، عرفاً، اخلاقاً یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ سیدہ پاک کا دفاع کرتے؟ اپنی بیوی ہونے کے اعتبار سے ان کی غیرت کا تقاضا نہیں تھا کہ وہ حضرت عمر کے سامنے آتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہونے کے اعتبار سے ان پر فرض نہیں تھا کہ وہ اپنے رسول کی بیٹی کا دفاع کرتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا اگر یہ ہوا ہوتا تو مولا علی نے سیدہ پاک کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. اس کا مطلب کیا، کتنا الٹ نکلے گا؟ یہ تو سارے کا سارا یہ تو سیدہ پاک کی بھی توہین ہے، مولا علی کی بھی توہین ہے کہ مولا علی کی زوجہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور مولا علی جو نا وہ آگے بڑھ کے انہوں نے انتقام نہیں لیا، بلکہ صحیح بخاری کے اندر جو صحیح روایات موجود ہیں، صحیح بخاری کے اندر 3677 نمبر حدیث ہے. جس وقت حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم چارپائی پہ لٹایا ہوا تھا. صحابہ کرام آ کے حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے تھے تو ایک شخص میرے پیچھے سے آیا، اس نے اپنی اس طرح بازو میرے کندھے پہ رکھ دیا اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ عمر پہ رحم فرمائے، اللہ عمر پہ رحم فرمائے. میں نے اکثر حضور سے سنا سرکار یہ فرمایا کرتے تھے، کنت و ابو بکر و عمر، فعلت و ابو بکر و عمر، وانطلقت و ابو بکر و عمر. میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا، میں چلا اور ابو بکر چلا اور عمر چلا. جب بھی حضور سے میں سنتا تھا سرکار اپنے نام کے ساتھ ابو بکر کا اور ساتھ حضرت عمر کا ذکر کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے میں نے جسے وقت پیچھے پلٹ کے دیکھا تھا وہ حضرت علی تھے جو حضرت عمر کی شان بیان کر رہے تھے. صحیح بخاری کے بھی میں نے آپ کے سامنے 3671 نمبر حدیث پڑھی ہے. محمد ابن حنفیہ نے مولا علی سے پوچھا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی ابو جان یہ بتائیں کہ رسول اللہ کے بعد کون ہستی سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر. قال قلت ثم من، میں نے کہا ان کے بعد؟ انہوں نے کہا ان کے بعد حضرت عمر. یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. اور صحیح مسلم کے اندر 6187 یعنی 6187 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگلے جملے آپ کا سینہ ٹھر جائے گا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں حضرت مولا علی آئے، یہی حدیث صحیح مسلم میں جب آئی تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مولا علی کہہ رہے تھے، ما خلفت احدا احب الی ان القی اللہ بمثل عملہ،
اے عمر آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص پیچھے نہیں چھوڑا جس کے بارے میں پسند کرتا ہوں کہ میں قیامت میں اس کے نامہ اعمال لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں. میں آپ کے بارے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ قیامت والے دن جب میں رب کی بارگاہ میں آؤں تو میرے ہاتھ میں عمر کا نامہ اعمال ہو. وہ تو حضرت عمر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں صحیح بخاری مسلم کی احادیث طیبات کے اندر. اب یہ واقعہ افسانہ اس کا کوئی توق بنتا ہے کسی طریقے سے. پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر کی خلافت کے دوران ان کے وزیر و مشیر بن کے ان کو مشورے دیتے رہے, ان کی عظمت شان بیان کرتے رہے, ان کے فضائل و کمالات بیان کرتے رہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک چادر ہمیشہ اپنے پاس لے کے رکھا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ چادر آپ اکثر لے کے رکھتے ہیں تو یہ چادر آپ کیوں لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کسانی خلیلی و صفی و صدیقی و خاصی عمر. فرمایا کہ یہ چادر میرے خلیل, میرے صدیق, میرے صفی, میرے یار عمر نے مجھے گفٹ کی ہوئی. حضرت علی سیدنا عمر کے ساتھ یہ محبت کا انداز اختیار کرتے ہیں. کتنی روایات, کتنی احادیث ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت وصال ایک وصیت لکھی یا عہد نامہ ایک لکھا اور کہا احدت عہدن افترضون بہ, اے نبی کے صحابہ میں نے یہ عہد لکھ دیا ہے, کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ تو سب نے کہا ہم راضی ہیں. لیکن حضرت علی نے کہا لا, میں راضی نہیں ہوں. میں راضی, سنیے ذرا, میں راضی نہیں الا ان یکون عمر بن الخطاب, ہاں میں تب راضی ہوں گا اگر اس کے اندر عمر بن خطاب کا نام لکھا ہوگا. میں حضرت عمر پر راضی ہوں, یہ مولا علی فرما رہے ہیں. اب ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کے یہ واقعہ سامنے رکھیں, کو تک بنتا ہے. پھر اس جھوٹے واقعے کے اندر اتنے متضاد دعوے ان کے. ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت عمر بی بی پاک کے گھر رہے اور گھر کا دروازہ نعوذ باللہ توڑ دیا, جلا دیا, آگ لگا دی. یہ جھوٹا واقعہ ہے. یہ اس واقعے کے جھوٹا ہونے کی یہ دلیل ہے. اور دوسرا واقعہ شیعہ کے عالم مفید نے اپنی کتاب الاختصاص کے صفحہ 185 پہ لکھا ہے کہ سیدہ پاک ابو بکر صدیق کے پاس گئیں. ابو بکر صدیق کو جا کے کہا کہ حضور نے مجھے باغ فتح ہبہ کر دیا تھا اور مجھے آپ دے دیں. ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. وہ لکھوا کے آ رہی تھی, رستے میں عمر ملے. اور اصول کافی میں موجود ہے کہ حضرت علی اس موقع پر سیدہ پاک کے ساتھ تھے. سیدہ پاک لکھوا کے لے کے آ رہی تھی. حضرت عمر نے کہا یہ کیا لکھوا کے لے کے آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے مجھے باغ فتح لے کے دے دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے دو. نعوذ باللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ, نقل کفر نہ باشد. وہ کہتے ہیں جی کہ عمر نے چھین لیا اور پکڑ کے نعوذ باللہ اس پہ تھوکا, اس کو پھاڑ دیا اور نعوذ باللہ تعالیٰ استغفر اللہ, سیدہ پاک کو ٹھڈے مارے, نعوذ باللہ ان کو تمانچے مارے. ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی, بچہ شہید ہو گیا, اس کا نام محسن تھا. یہ ایک پورا داستان گڑی. ایک طرف یہ کہ وہ گھر میں واقع ہوا, دوسرا یہ کہ وہ صدیق اکبر سے لکھوا کے لے کے آ رہی تھی, وہاں یہ واقعہ پیش آیا. یہ دونوں متضاد واقع. اور تیسرا اس کے اندر جھوٹ یہ ہے کہ بچے کی ولادت ہونے والی تھی, اس کا نام محسن تھا, وہ شہید ہو گئے. جبکہ یہ مسند احمد ابن حنبل میں حدیث موجود ہے, سیدنا مولا علی حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور اس کا نام حرب رکھا ہے. فرمایا وہ تو حسن ہے. وہ کیا ہے؟ بلکہ حدیث میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے پاس آئے, پھر بیٹے کی ولادت ہوئی, سرکار تشریف لائے. فرمایا کہ عرض کی حضور بیٹا ہوا ہے. فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور اس کا نام بھی حرب رکھا ہے. حرب کا معنی جنگ. مولا علی چونکہ جنگجو تھے, جنگوں سے محبت تھی, تو حرب نام رکھا. فرمایا وہ تو حسین ہے. وہ کیا ہے؟ حسین ہے. پھر تیسرا جب بیٹا ہوا, سرکار تشریف لائے, تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ان کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور اس کا نام حرب رکھا ہے. فرمایا وہ تو محسن ہے. وہ کیا ہے؟ محسن. اور فرمایا کہ تمہارے بیٹوں کے نام میں نے ہارون کے بیٹوں فرمایا کہ شبیر, شبر اور مشبر, تین نام. ایک منٹ ذرا, صفحہ 158 پہ ملتے جلتے ہیں نا ذرا.
دروشی پڑھے ذرا. یہ دیکھیے فرمایا سمیتہم باسماء ولد ہارون شبر و شبیر و مشبر. میں نے تمہارے بیٹوں کے نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں پر کیا رکھے ہیں؟ شبر، شبیر اور مشبر. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں حضرت مولا علی کے تینوں بیٹوں امام حسن، حسین اور محسن کے نام رکھے. محسن تو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں پیدا ہو چکے تھے، حضور نے خود ان کا نام رکھا ہے. اور یہ روافض جوڑے ان کا تعلق جو ہے نا وہ نعوذ باللہ تعالیٰ سیدہ پاک کی شہادت کے ساتھ، اور کہا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ عمر نے یہ معاملہ کیا، اور پھر ان کی سیدہ پاک کی شہادت بھی اسی طریقے سے ہوئی اور ان کے بیٹے محسن کی شہادت بھی اسی طریقے سے ہوئی. یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے، اس کے پلے حقیقت کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی.